بادشاہوں کی ہم نشینی اس وجہ سے خطرے کا موجب نہیں، بادشاہوں کی ہم نشینی اس وجہ سے خطرے کا موجب نہیں کہ اس میں سر جاتا ہے، کیونکہ سر تو بہرحال مٹنے والی چیز ہے، آج نہ گیا تو کل چلا جائے گا۔ البتہ خطرہ اس وجہ سے ہے کہ بادشاہ اپنے اختیارات و طاقت کے احساس سے قوی النفس ہوتے ہیں، بالکل اژدھے کی طرح۔ جو شخص ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے اور ان کا مال قبول کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہر بات ان کی مرضی کے مطابق کہے۔ وہ ان کی بری رائے کی طرف دل کو مائل کر کے اسے قبول کرتا ہے، وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ کہہ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے خطرہ ہے، کیونکہ اس سے دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر تو ان کے ساتھ مشغول رہے گا تو دوسری جہت جو اصل ہے تجھ سے بیگانہ رہے گی۔ جب تک تو اس راستے پر چلتا رہے گا، تیرا معشوق جو کہ اس راستے پر ہے تجھ سے روگردان رہے گا، اور جب تک تو دنیا سے صلح کیے رکھے گا، تیرا معشوق تجھ سے بے حد برہم رہے گا۔ جو شخص کسی ظالم کی مدد کرتا ہے، خدا اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ انتہائی افسوس ہے کہ آدمی پانی کے بھرے ہوئے دریا تک پہنچ جائے، مگر اس میں سے صرف ایک پیالہ پانی بھر کر کنات کر لے۔ آخر دریا میں موتی، پتھر اور لاکھوں قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، دریا میں سے صرف پانی لے آنا کیا وقت رکھتا ہے؟ عقل مند آدمیوں کو اس پر کیا فخر ہوگا اور کیا فخر ہوا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا بالکل جھاگ کی مانند ہے، اور پانی کا یہ دریا اولیاء کے کھلوم ہے۔ موتی خود کہاں ہے؟ یہ دنیا بے حقیقت تنکوں سے بھری ہوئی جھاگ ہے، لیکن ان لہروں کی گردش، جوش دریا کی مناسبت اور لہروں کی حرکت اس جھاگ میں خوبی پیدا کر دیتی ہے۔ سورہ آل عمران میں خدا کہتا ہے، انسان کی مرغوب چیزوں مثلاً بیویوں، بیٹوں، سونے اور چاندی کے ڈھیروں، پلے ہوئے گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتوں کی محبت انہیں خوشنما بنا کر دکھائی گئی ہے۔ یہ سب کچھ اس دنیا کا عارضی سامان ہے۔